بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک کو نمونہ بنایا۔ دوستوں کہا کرتے ہیں اگر موقع ہو تو 1 گھنٹہ بھی بیان کر لیجئے، موقع 1 منٹ بھی بیان کر لیجئے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، اور انا اعطیناک الکوثر یہ اللہ تعالیٰ سے نمونہ بتایا۔ جیسا جہاں دین کی بات کرنے کا موقع ہو ایسی بات کریں۔ 1 گھنٹے کا موقع ہے، کہیں لمبا تقریر بات ہے وہ کر لیجئے، اور تھوڑا وقت ہے تو کر لیجئے۔ ایک بار بہت بڑا مجمع تھا اجین میں، 50,000 آدمی کا اندازہ ہو رہا تھا، اور مجھ کو صدارت کرنی تھی، خطبہ صدارت بھی دینی تھی۔ تو ایک بڑے عالم انتقال ہو گیا، میں نے ان کو دیکھا اس سے پہلے، تو ان کو جو ہے کہا بیان کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک صاحب نے بیان کیا۔ اب جو صاحب منتظم تھے وہ بار بار، میں کہا نہیں، مہمانوں کو روک ٹوک نہیں کرنا، میں تو صدر یہاں کا ہوں تو کر دیں گے۔ الحمدللہ 2 منٹ میں ہم نے بیان کیا۔ کئی منٹ میں؟ 2 منٹ میں بیان کیا۔ وہی بات 1.5 گھنٹہ بھی بعد انہوں نے بیان کیا۔ تو جو ہمارے دوست تھے کہنے لگے آپ نے نبھا لیا۔ میں کہا میں صدر ہوں جلسے کا، تو میں ان کو موقع کون موقع دے گا؟ تو مہمان ہیں، میں مہمان نہیں ہوں۔ اندازہ تھا 50,000 لوگوں کا مجمع تھا، ایسا اندازہ ہو رہا تھا۔ بچے اتنا اس سے کام کر رہے تھے، اللہ اکبر، مجھ کو بہت طبیعت اثر ہوا۔ یہ بچے کام کرنے والے، لیکن وہ پھاوڑا لے کے یہ لے کے پورا ویسا بہترین طریقے سے وہ کر لیا تھا تقریباً 50,000 لوگوں کا۔ اس کو بہت اثر ہوا کہ بچے ہمارے کیسے محنتی ہیں، کیسے وہ ہیں، کام کرتے ہیں۔ امت کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے، خوش اخلاقی معاملہ چاہنا۔ اپنی ذات نہیں دیکھے بلکہ حالات دیکھے، ضرورت دیکھے۔ کہیں بھی رہے، کوئی ضروری نہیں ہم اوپر ہی بیٹھے، ہم نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا کیا کم ہو جائے گا؟ ہم کو پہلے جانتے ہیں منیر میرا وہ ہے۔ ہر جگہ اس کا آدمی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ شان و امت کے ساتھ آفائی کا، خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرمائیں۔ ہر جہاں ہماری ذمہ داری آ جائے، اپنی ذمہ داری بنا کے دکھائیں۔ ہمارے بڑوں کے بڑے ایسے وعدے ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سب کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ ہمارے بڑے ان کے واقعہ کتابوں میں پڑھیے۔ تو اس لیے ایسے موقع میں میرا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ میں دوستوں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ہم کوئی ضد کرے، اصرار کرے، ویسا کرے، ہم اسٹیج پہ بلا کے لے گئے، اعلان کر دیا ہمارے نام کا، وہ آ گئے ہیں، آپ حضرات جو ہے ذرا قریب ہو جائیے، آ گئے ہیں تو سن لیا، مگر آگے نہیں بڑھے ہم۔ امت ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا، اچھائی کا، خوبی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کوئی بات ہوئی، اگر غلطی بھی کسی سے ہو جائے، غلطی نکالے نہیں، بلکہ بھائی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ دوست سے بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، زندگی کیسے گزاری جائے۔ خاص طور سے 26ویں پارے میں سورت کون سی ہے؟ یہ معاشرے کا احکام ہے۔ کون سا سورت ہے؟ زور سے بولو۔ سورہ حجرات۔ اس میں جو ہے یہ عالم ہیں، مولانا صاحب ہیں، لوگ ہیں نا، اس لیے ہم پوچھتے ہیں، اور نہیں پوچھتے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں، لین دین کیسے کیا جائے، اخلاق کیسے برتے جائیں، اسے برتاؤ کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام نے کچھ غلطی کی، حکم ہو گیا، وہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے اللہ ہیں۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بتا دیا کیسے گزاری جائے۔ صحابہ کرام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کوئی بات زور سے کہی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگ ان کی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے ان کو آئے بیان فرمایا کہ کیسے ملنا چاہیے، کیسے ملاقات کرنا چاہیے، کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ نے باقاعدہ جو ہے آیت نازل فرما دی۔
اس لیے خاص طور سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیان القرآن ہے بہترین طریقے سے اس کی لکھا ہے. مفتی ابھی جن کا انتقال ہوا ہے اپنے دارالدیوبند کے وہ تھے متیم، کیا نام مولانا جی ہاں مفتی سعید صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، سب باقاعدہ ترجمہ کیا اس کا، اردو اس کو دوبارہ اردو کی صاف صاف لکھوایا اس کو، اللہ درجہ بلند فرمائے. اس کو پڑھنے سے باتیں واضح سمجھ میں آتی ہیں، بہت الگ الگ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ اس کو پڑھیے مولانا کتاب، اللہ اکبر. تو اس لیے بہت آسان ہے، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتا ہے. حضرت مولانا اسد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اتنا بہترین صاف ستھرا ترجمہ نہیں ملا. یہ اور بات ہے کہ حالات کے اعتبار سے، وقت گزرنے کے اعتبار سے تھوڑا وہ ہے سخت ہے، ورنہ اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. کئی لوگوں نے اس کو دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے، کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ہم بھی گھر میں اپنے اس کا ترجمہ جو شائع ہوا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت آسان اس کا ترجمہ کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. آپ پڑھیے، نہیں سمجھ میں آئے تو دیکھ لیجیے، آسان زبان پر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور بھی بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائیں. ہم دنیا کی چیزیں سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ قرآن پاک کے آیات ہیں، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں کوشش نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے، اللہ ان کا درجہ بلند فرمائے، تو کئی لوگوں نے اس کا آسان آسان ترجمہ کیا. فرمایا تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے مرنے کے بعد میری کتاب کا ترجمہ ہوگا، میری کتابوں کی قدر ہوگی میرے مرنے کے بعد. فرماتے میرے 40-50 سال کے بعد میری کتابوں کا قدر ہوگی فرماتے تھے. 40-50 سال بعد. اور ان ماحول میں جبکہ لوگ آہستہ اردو دور ہوتے جا رہے ہیں، اردو کتاب سمجھنا مشکل ہو رہا ہے نئے لوگوں کو، لیکن کتنا قبولیت ہوتی، کتنا اس کی قبولیت ہو گئی، کہاں کہاں پہنچ گیا ہو، ان کے اخلاص کی برکت ہے. جب کسی چیز میں اخلاص بڑھ جاتا ہے قبولیت بڑھ جاتی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بات تھی، کوئی اولاد نہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت نے جو ہے کوئی کتاب کسی کتب خانے پر نہیں شروع کیا. انگریز مورخ لکھتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جو ہے اس کو کیوں نہیں شائع کر دیتے، آپ اس کی نیشنلٹی کیوں نہیں بناتے، خرید کر بیچ دیتے، کیوں نہیں کر لیتے ہیں. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر آپ اپنی کتابوں کو شائع کر دیتے، فروخت کر دیتے تو آپ کو 50 لاکھ روپیہ جو ہے مدد ملتی. کتنا؟ 50 لاکھ روپیہ کتابیں شائع ہوتی ہے، اس کی نفع آپ کو ملتا. فرمایا میں نے اللہ کے لیے کیا. اب کتب خانے والے کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ پیسے ویسے کرتے ہیں. فرمایا میں نے اللہ کے لیے شائع کیا ہے، مجھ سے اس کا کوئی نفع نہیں چاہیے، ان کا نفع نہیں چاہیے. تو بہت ساری باتیں فرماتے تھے، میری کتابوں کی قدر میرے مرنے کے بعد ہوگی. ایک انگریز کہتا ہے کہ آپ اگر کتابیں شائع کر دیتے اتنا نفع ملتا. حضرت کتابیں کتنی شائع ہو گئی ہیں، آپ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا کتنی قبولیت مل گئی. جیسا اخلاص ہوتا ہے ایسی ہوتی قدر ہوتی، قبولیت ہوتی ہے. یاد رکھنا چاہیے. کوئی ذات کے بارے میں معاملہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اس میں پورے دیکھ لیجئے کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں، کتنی بار شائع ہوئی ہیں، آپ پڑھ لیجئے. حضرت نے خود کسی کتاب کو رائٹی نہیں کرائی کہ میری وہ ہے اور میرے نام شائع کرا نہیں کرائی تھی. تو اخلاص جو ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، جو کوئی کر لیں. بہت لوگوں نے چاہا. ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں حضرت آپ کی کتابوں کو کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اللہ کے لیے چھاپا ہے، مجھ کو نہیں چاہیے. انگریز لکھتا ہے 50 لاکھ روپے زمانے کا، 50 لاکھ روپیہ آپ کو نفع ملے گا، اور میں نے اللہ کے لیے کیا، مجھ کو نفع نہیں چاہیے. تو میرے بزرگوں دوستوں، اخلاص میں بہت زیادہ قدر ہے، قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نفع بھی عطا فرماتے ہیں. ایک بات یہ تھی، حضرت کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت کے ہاں کوئی کتب خانہ نہیں تھا، کتاب شائع کر کے کتب خانہ میں بیچتے ہیں لوگ، بچتے ہیں نا کرنے کے لیے، یہ بھی نہیں تھا.
اس نوع کی بہت سی باتیں حضرت کو اس میں لکھی ہوئی ہیں. جس نے شائع کر لیا تو عام اجازت دے دیا کہ اس کی برکت بہت بہت ہو گئی. ہم نے خود ہی جہاں جو کتاب مل گئی, جہاں کتاب مل گئی فوراً جو ہے تقریباً 1000 تو عام باتیں کہی جاتی ہیں. حضرت کی کتابیں ہیں 1000 عام بات کر دیا, جو چاہے شائع کر لے چاہے سو کر لے. تو اخلاص جب ہوتا ہے کسی میں, نام نہیں لگا ہوتا, کسی نسبت اور کہیں نہیں ہوتی ہے, اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ عطا اللہ جاری ہے. ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ رضا ان کا بلند فرمائے, تقریباً 1000 کتابیں کہی جاتی ہیں. بات کہتے ہیں اور بھی زیادہ کتابیں تھیں, بات یہاں تک لکھتے ہیں. وہاں بعض جگہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کتابیں 1-2 کر کے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں. جو چھپوا لے, یہاں جو لوگ اس ملک میں گئے تو ان لوگوں نے اس میں شائع کرایا. فرمایا ہم نے اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا. ایک ہی بات ان کی تھی. جب میرے بزرگوں دوستوں پر عرض کر رہا تھا کہ اخلاص سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے, قبولیت ہوتی ہے, نافیت ہوتی ہے. اور آدمی ہمارا نام ارے آپ نے کیوں شائع کرا دیا, ہم سے کیوں نہیں پوچھا, یہ باتیں شائع کرنے والے کہتے ہیں. ہم سے پوچھے ہوتے, ابلا پوچھے کہ نہیں شائع کر دیا. اللہ ایک ہی عبادت کا تھی بھائی, ہم نے اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگ دوستو, اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ حجرات میں رہن سہن کے حالات کو, معاملات کو بیان فرمایا. رہن سہن کیسے رہنا چاہیے, کیسے رکھنا چاہیے. سورہ حجرات میں تشریف لے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تھا فرمایا یہ کتاب تو میں نے اللہ کے لیے شائع کی ہے, میں اس میں رائلٹی نہیں کرانا چاہتا ہوں. جو چاہے چھپوا لے, جو چاہے اس کو بیچ دے, جو پائے کر لے, اس کے اس بارے میں کوئی نہیں, میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. پر میرے بزرگوں تو صحابہ کرام ان کے بارے میں آتا ہے نام جاب فاصل بن فتح. بات یہ تھی کہ زکوٰۃ جب فرض ہوا ہے, زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر اور صحابی کو دیا, آپ یہ پرچہ لے جا کے فلاں جگہ دے دو, زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ. وہ لے کر گئے. جب لے کر گئے تو وہاں بتایا ہم کو زکوٰۃ چاہیے. تو انہوں نے کہا جو ہے زکوٰۃ آپ کو چاہیے, لیکن ہم کو اس کے بارے میں ایسا نہیں بتایا گیا ہے, میں پوچھ جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا اتنے میں اتنا, اتنے میں اتنا, اتنے میں اتنا, آپ جا کر لاؤ. صحابی تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک جگہ وصول کرنے کے لیے گئے, فرمایا ہم کو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھ لو یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو اس طرح نہیں بتایا گیا ہے, اس میں اتنا 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 یہ بتایا گیا ہے. اس جگہ قریب تشریف فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہم کو بتایا. فرمایا جو حق ہے آپ جو لے رہے ہیں وہی ہے, لیکن ہم آپ پوچھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دینا چاہیے ہم کو. وہ پوچھنے کے لیے گئے, فرمایا ہاں اتنا 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 ان کے ذمہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے زکوٰۃ دیا, زکوٰۃ جو تھا, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زکوٰۃ تو نہیں ہوتی ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں, مگر اگر خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ لے لیجیے. اصل فرض تو ان پر وہی ہے, لیکن اگر خوشی سے دیتے ہیں تو آپ وصول کر لیجیے. بہرحال میرے بزرگ دوستوں, تو وہ ایک بڑی کیا نام اونٹنی لے آئے, اتنا جو ہے ہم دیتے ہیں. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے جو ہے, فرما تم جو دیتے ہو اتنا فرض تو نہیں ہے, لیکن اگر خوشی دیں تو لے لو. تو لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے کہ ہم اتنا دے رہے تھے, انہوں نے قبول نہیں کیا. فرما اگر خوشی سے وہ دے رہے ہیں تو قبول کر سکتے ہو, باقی ہوتا ہے اتنا جتنا بتاتے ہیں. پوری آیت نازل ہو گئی الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بعد ایسا معاملہ پیش آیا کہ دے رہے تھے اور جب تم سے کہا جائے تو تم جو ہے فتبینوا, تحقیق کر لو, معلوم کر لو. بات کیا تھی کہ جب صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی گئی کہ اتنا زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, تو وہ گئے. ان صحابی نے کہا کہ ہمارے ہم یہ دینا چاہتے ہیں, زیادہ ہو کم نہیں ہو. فرما حق اتنا اتنا کہتے ہیں, لیکن اگر خوشی دینا چاہو تو لے سکتے ہیں. پھر تشریف لے گئے وہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے فلاں صاحب اتنا دے رہے تھے. ہم نے کہا اتنا فرض آپ پر نہیں ہے, کم ہے. فرما اگر خوشی دیتے ہیں آپ لے سکتے ہو.
جو خوشی دے رہے ہیں نا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی دیتا ہوں, جہاں تشریف فرما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہ مجھ کو تو کم دے رہے ہیں, زیادہ دے رہے ہیں, میرے ذمہ اتنا اتنا باقی فرما دیتے, خوشی لے سکتے ہو. تفصیل پوری, اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, آپ صلی اللہ پوری تفصیل بتائی, ہم کو چاہیے اپنی اولاد کو ہم بتائیں بیٹا زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ اتنا فرض آپ کے ذمہ ہوتی ہے, آپ جو ہے قبول کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد انہوں نے اس کو وصول کیا, قبول کیا. میرے بزرگوں دوستوں, ہم لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں. لڑکا بالغ ہو گیا, اب باپ ذمہ ضروری ہے وہ بتائے کہ بیٹا یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے, اس کے ذمہ اتنا اتنا ہوتا ہے. یہ باپ ذمہ ضروری بیٹے بتائے بیٹا زکوٰۃ فرض ہو گئی تمہارے ذمہ, بیٹا نماز فرض ہو گیا تمہارے ذمہ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دیا تھا, اتنے اٹھنے پر اتنا لکھ کر دیا تھا باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کو چاہیے اپنی اولاد کو بتائیں, سکھائیں, دیکھو اتنا ہے, اتنا آیا, یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ نے مال دے دیا ہے, اس مال پر کتنا فرض ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹا کو مالک بنا دیا آپ نے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے ابا سے ہمارے ذمہ کیا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بیٹے جب بالغ ہو گئے تو میں نے کہا دیکھو اب تم لوگ بالغ ہو گئے, بچے پیدا ہوئے تو میں نے نوٹ لکھ لیا تھا, اور نوٹ لکھنے کے بعد جب بچے بالغ ہو گئے تو لکھ کے دے دیا کہ آپ کی عمر اتنی ہے, اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے, نماز فرض ہے, خبردار میں کوتاہی نہیں کرنا, فرضیت چھوڑو گے تو بعد میں فرض ہو جائے گا. چونکہ ہمارے کھانا دیتے ہیں, کاروبار کے پیسہ دیتے ہیں, کاروبار لے کے دیتے ہیں تاکہ بیٹا جو ہے لکھنے والا بن جائے. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ فرض ہو گیا ہے, زکوٰۃ فرض ہے, آپ پر لین دین فرض ہے, نماز فرض ہے, یہ نہیں بتاتے ہیں. کئی ایک ہوگا, ایک لڑکا تھا حیدرآباد میں رہنے والا, آیا تو میں دیکھا نیا 50 سال اس کو ہو گئے وہاں, تو دیکھا خاموش بیٹھا ہوں, کیا بیٹا پڑھتے نہیں ہو؟ بھائی ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, کوئی ہے نہیں ہمارا. مگر بیٹا کوئی بات نہیں, تم پڑھو ہم پڑھا دیں گے آپ کو. بولے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ مگر بیٹا فیس نہیں میرا معمول, میں تو مفتی پڑھاتا ہوں, امامت کیا تو بھی پیسہ نہیں لیا اور کیا پیسہ نہیں لیا, بیٹا ہم پڑھا دیں گے. ایک دن آیا تو میں کیا پڑھتے ہو؟ بولے ہم مراٹھی میڈیم سے پڑھتے ہیں اور کوئی ہمارے ہے نہیں. بہن کیا رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بیٹا پڑھا دیں گے, ہم تم کو پیسہ دیں گے, تم محنت سے پڑھ لو. بہرحال تو وہ کہنے لگا میرے پاس آ کے, مناظرہ ہم نے پڑھایا تھا, یاد کرایا تھا, ضروریات دین سکھایا تھا, تو مانوس ہو گیا تھا. کل ایک کالج کے لڑکا آیا, میری نگاہ پڑ گئی, یہاں اس نے پوچھا لڑکے نے, کالج کے بڑے تم پر تو زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے, کون کہتا ہے؟ کیا میں نے کہا کہ تمہارا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو تم کو جو ہے احترام ہوا ہے, تم کو داغ نظر نہیں آتا تم کو؟ بھائی ہم کو نہیں مسئلہ معلوم, یعنی ماں باپ چونکہ انتقال کر گئے تھے, گھر میں کوئی تھا نہیں, کوئی سکھانے والا بھی نہیں تھا. ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں بیٹا نماز فرض ہو گئی ہے, تم پر ایک فرض ہو گئی, نہیں سکھاتے ہیں. پھر اس بچے کو ہم نے کہا کالج والے بچوں کو ذرا اکٹھا کرو, ہم تھوڑی بات کریں گے. انہوں نے تھوڑی بات کیا, بولے حضرت یہ تو کوئی بتاتا نہیں تھا, فرضیت باپ کے اوپر ہے, فرضیت ماں کے اوپر ہے کہ اپنے بیٹوں کو بتائے فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, بتانا چاہیے. ہم اس سے غافل ہوتے ہیں. اور یہاں تک لوگ بچے کھلا رکھتے ہیں, نہیں دیکھا آپ نے, یہ بھی کھلا رہتا ہے, یہ تو اس کے اوپر فرض ہے, گھٹنا کھولنا جائز نہیں ہے. لیکن باپ ہیں, گھر والے, وہ نہیں بتاتے ان کے بچوں کو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ضروریات دین کو بتائیں, سکھائیں, ان کو بتائیں, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وضو کرنے کا طریقہ کالج کے بچوں کو کیا ہے بیٹا, کیا ہوا, ہم نے تو کیے ہیں, نماز فرض کہاں ہوئی ہے؟ یہ برابر میرے واقعات ہیں, کوئی دوسرے تو نہیں بنے. اب ہم اسکول والے, کالج والے یا جو ہے اپنے مدرسے والے بچوں کو نہیں پوری بات بولتے, بیٹا تم پر فرض ہو گیا, تم پر فرض ہو گیا. ایک بچی ہمارے گھر میں آئی تو اللہ احسان ہے, گھر میں تھوڑا پڑھی لکھی, ان کے گھر والے پڑھے لکھے تھے. ہم نے بیچتے وقت 3 بار پڑھایا ان کو, بیچتے وقت 3 بار پڑھایا اپنے علیہ کو.
کہیں پوچھا کہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نبی ابھی نماز فرض کہاں ہے؟ بچی کا انتقال ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، ارے بچی کو جو ہے پیدائش کے 3 مہینے ہو گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی تم پر تو نماز فرض ہے. کہی تو ابھی تو 3 مہینے کا ہوا بچہ ہوا، ابھی کہاں فرض ہے؟ یعنی بچہ پیدائش کی عمر کتنے دن ہو گئی؟ 3 مہینے کی. بچہ پیدا ہو تو اس وقت کیا فرض ہو جاتا ہے؟ نماز. اگر وہ بچہ جو ہے جس سے پیدا ہوا 3 مہینے ان کے ہو گیا تھا، 40 دن ہو جائے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس پر نماز فرض ہے، یاد رکھو یہ. لیکن وہ 3 مہینے کا ہو گیا، اس نے کہا ابھی تو 3 مہینے کا ابھی کہاں ہوتا ہے. یہ سب مسائل ہیں. تو باپ تو کھلاتا پلاتا ہے، کپڑے لاتا ہے، ضروریات دین پہ کرتا. یہ نہیں بتاتا تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم پر نماز فرض، یہ نہیں بتاتا. ایک بار کہنے لگیں کہ جو ہے گھر میں تھی تو ایک عورت آئی گود لے کے بچہ، تو کہیں کیا نماز پڑھ لیا؟ آپا ابھی کہاں، ابھی تو بچہ 3 مہینے کا ہوا، ابھی کہاں نماز فرض ہوتی ہے؟ 40 دن کا ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے. بچی کو ماں نے باپ نے نہیں بتایا، اس لیے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یاد رکھنا چاہیے. اپنے گھر سے ماحول بتائیے. کوئی عالمہ لڑکیاں بہت سی پڑھی ہوتی ہیں، آپ کے لڑکیاں گھر میں ہیں، کہا بھائی بہن ذرا ہمارے بیٹی کو سکھا دو، ہمارے فلاں سکھا دو. اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں آپ نہیں سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے شروع سے ایک مزاج دیا تھا. تو بشتے پر ہمیں 3 بار پڑھایا اور خوش ہو گئے وہ سب کے ہو گئے. آپ کے پڑوس میں کوئی ہے، کوئی عالمہ ہیں، آپ سکھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بیٹا سیکھ لو، بیٹا سیکھ لو، بیٹا سیکھ لو. علم کا حاصل کرنا، یہ مذہب آپ کو اللہ نے ایسا دیا ہے کہ سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا اقرا، جو آیت نازل ہوئی سب سے پہلے کیا؟ پڑھیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا آیت کو، سب سے پہلے کیا؟ پڑھیے. اور ہم پڑھنے والے جاہل ہوتے ہیں. اس مذہب کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھو، اقرا پڑھو. اس کے پڑھنے والے جاہل ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا موٹی موٹی باتیں. تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا ہے. ایک صاحب تھے، میں بچوں کو پڑھاتا تھا. بیٹا مجھ کو کام نہیں رہتا ہے، مجھ کو کوئی فیس بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کی، آپ لوگ پڑھ لو. کالج کے بچے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. ایک حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ان کو مفتی بنا رہا ہوں. بس ہم نے لکھا سوال، املا لکھا. یہ بتائیے آدمی اوپر وضو کب فرض ہو جاتا ہے؟ وضو کب فرض ہو جاتا ہے؟ موٹی موٹی بات لکھا دیا. اچھا سوال لکھو آپ لوگ، وضو کر کے آدمی بیٹھا تھا، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے؟ اب وہ جب موٹی موٹی باتیں تذکرے نہیں ہوتے ہیں، مسائل نہیں بتائے جاتے ہیں تو کہاں سیکھیں گے وہ؟ بیٹی ہے آپ کی، حکیم صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے، بولے جب سے میں نے آپ کو پڑھ دکھاتے اور میں کیا مفتی بنا رہا ہوں ان کو. بولے ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، میں ان کو لکھا رہا تھا کہ حضرت آج معلوم ہوا کہ کیسے تربیت کی جاتی ہے. اور ایک صاحب تھے وہاں علی گڑھ میں رہتے تھے، تو کہنے لگے الحمدللہ میں نے بیوی کو پڑھایا ہے. نواب تھے اور وہ بھی تھے کتنے سال، 60 سال انہوں نے قرآن شریف سنایا تھا. 60 سال. بولی تو ہمارا قرآن شریف ہم حافظ ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. تو اس پر کہتے تھے ہم نے باقاعدہ لکھایا، سوال لکھواتے تھے، جواب لکھواتے تھے، آپ اس کو جواب لکھ کے لاؤ کیا کیسا ہے. تو کہنے لگے تو آپ حافظ عالم ہمارے بچے ہو گئے. کسی سے جس طرح مناسبت آپ کو، محبت آپ ہو، دوستی آپ کو، پہچان آپ کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا پڑھا دیے، تھوڑا بتا دیے، تھوڑا کر دیجیے. میرے بزرگوں دوستوں، تو ہم نے اپنے بچوں کو باقاعدہ لکھا دیا تھا فلاں تاریخ کو آپ کی پیدائش ہے، فلاں تاریخ آپ بالغ ہو جائیں گے، بلوغ کے لیے جو ہے آپ کے اوپر شرائط آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ شان و جزائے خیر دے. آپ نوٹ کر لو، زکوٰۃ فرض ہے اتنا ہو گئی، فلاں چیز اتنا ہو گئی، اور فلاں چیز اتنی ہو گئی، اب کر لو. ہمارے بچے اللہ جزائے خیر دے. ہم کہا اور لکھ لو، آپ اپنے قلم سے لکھ لو، آپ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، فلاں چیز فرض ہو جائے گی. بچے خوش ہو گئے.
ہم اپنے بچوں کو کھانے پینے کھلانے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہوں گے، آپ کوئی نہ کوئی کرتے ہوں گے، میں سب سے کیوں کہوں. لیکن جہاں ہم نے سوال کیا، پوچھا کیا ذمہ داری آپ کی ہے، کیا کرنا چاہیے، شریعت آپ کیا حکم دیتی ہے سود کرنے کی، اللہ ماشاء اللہ کسی نے کیا ہوگا. بچے کئی کی بچیاں ہیں، کئی کئی ہیں، بولے الحمدللہ اللہ کے احسان ہے کہ سن کے جب کبھی موقع پیش آیا تو ہم مثال اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہے بچوں کو سکھا سکیں، گھر والوں کو سکھا سکیں، بیوی کو سکھا سکیں. ہم نے باقاعدہ جو ہے ضروریات دین اپنے گھر والوں کو سکھایا اور بتایا. اللہ بہت احسان شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ بھی کوئی وقت مقرر کر کے گھر والوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. ارے گھر والوں کو سکھائیں گے، کون نہیں سکھائے گا؟ دیکھو نا، ارے ہم نہیں سکھائے گا، کون سکھائے گا نہیں پوچھ رہے ہیں. لوگ غافل ہوتے تھے، میں ایسا 3 پاس کرتا ہوں، میرا مدرسہ پڑھانے کام ہی تھے میرا تھا. اچھا کون سکھائے گا ان کو بتا دو. آدھا کہ پورا آدھا ہاتھ کو اٹھائیں. ارے بات تو پہلوان آدمی ہے ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مسئلہ سیکھ لے 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیا سیکھ لے؟ بچیاں اللہ کی نعمت اور امانت ہیں. بچیاں اللہ کی نعمت اور امانت ہیں. وہ کوئی چھٹی کا وقت ہوتا نہیں ہوتا. لوگ جاتے ہیں باہر، جاتے ہیں ٹہلنے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہیں کیا بولیں؟ ہم نہیں سمجھے کیا بولے. وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں نا، ضرورت سمجھتے ہیں. بچے تھوڑا سیکھ لیں گے، تھوڑا ٹہل لیں گے، تھوڑا وہ کر لیں گے. وہ جاتے ہیں لوگ پروگرام بنا، چھٹیاں دی جاتی ہیں اسکولوں میں باقاعدہ، ایک ہفتے جو بھی چھٹی ہو جائے. لیکن اس کی چھٹی نہیں مناتے. کیا چھٹی اتنے دن کی، ہم اتنا ہمارا اللہ کے لیے رہے گا. ہم بچوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے. ناراض ہوں گے بچے، خوش ہوں گے. بعد میں آپ کو دعا دیں گے. یہ اولاد جن کی آپ کی فکر نہیں ہوتی ہے نا، یا تو جو ہے آپ پکڑے جائیں گے، اولاد کو نہیں سکھایا، کو نہیں بتایا آپ کا، یا آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ آپ نے ہدایت یاد نہیں کرایا، سکھایا نہیں، بتایا نہیں. اور رمضان شریف مبارک مہینہ ہوتا ہے تو بہت بچوں کو معلوم نہیں ہوتا. میرا معمول تھا فجر کے بعد ایک آیت یا کہ کوئی ضرورت اس وقت فرائض کی سکھانا میرا معمول تھا. تو کھڑے ہو کے فجر کے بعد ایک چھوٹی کوئی مسئلہ یا کوئی ادم، میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ لوگ جو ہے نماز پڑھ چکے ہوں گے، یہ روزے فرض آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا. بھائی میں بتاؤ کس نے سیکھا اس کا؟ تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھایا. روزہ فرض ہے تو معلوم ہو گیا، کیا فرض ہے ان کو نہیں معلوم ہوا. یہ یہاں تک ڈھو لیا. ایک آدمی تھے، کہنے لگے میرے ذمہ فرض نہیں ہے. دوبارہ وہ بات رہ جائے گی. لڑکے ہم نے کہا بیٹا بتاؤ تم کو نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ روزہ رکھنا چاہیے. ایک لڑکے کو میں نے کہا بیٹا آپ لوگ روزہ رکھے ہیں، کیسے رکھتے ہو؟ بولے سحری کھانے کے بعد رات کو اٹھتے ہیں نا تو سحری کھا لیتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھا لیتے. ہو گیا انشاءاللہ. آئندہ موقع تو بات مسئلہ رہ گیا. اللہ عمل کے توفیق.